بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وائس آف ہارٹ چینل کے محترم سامعین السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملاح تھا جو دریا کنارے رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا بھی تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ ایک دن ملاح مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک بہت ہی خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملاح اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگ گئی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملاح حیران رہ گیا۔ چونکہ ملاح ایک رحم دل انسان تھا، اسے مچھلی پر بہت رحم آیا اور اس نے مچھلی کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے مچھلی کو چھوڑا تو وہ ایک پری بن گئی اور کہنے لگی کہ مجھے ایک ظالم جادوگر نے مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ تیری قسمت، اب تجھے کوئی چھوڑے گا یا کھائے گا۔ لیکن شکر ہے کہ میں ایک نیک انسان کے ہاتھ لگی اور ملاح سے کہا کہ تمہیں جب کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ پری اڑ گئی۔ ایک دن اسی ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا۔ وہ جنگل سے ہوتا ہوا ملاح کے مکان تک آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اس نایاب طوطے کے بارے میں بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے اسے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب بادشاہ نے طوطے کو دیکھا تو بادشاہ کو وہ طوطا بہت پسند آیا اور اس نے ملاح سے کہا کہ یہ طوطا مجھے دے دو۔ ملاح بہت پریشان ہوا اور اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے دوں؟ بادشاہ نے کہا میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا، لیکن ملاح نہ مانا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ پھر تم میرے 2 سوالات کے جواب دو۔ اگر تم نے جواب ٹھیک دے لیے تو یہ طوطا بھی تمہارا اور تمہیں بہت ساری مال و دولت بھی دوں گا، اتنی مال و دولت کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ اور اگر تم صحیح جواب نہ دے سکے تو یہ طوطا میں لے جاؤں گا۔ ملاح نے پوچھا کہ وہ 2 سوال کیا ہیں؟ بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ نے ملاح کو 1 ہفتے کا وقت دیا۔ ملاح پریشانی کے عالم میں بادشاہ کے دربار سے اپنے مکان میں واپس آ گیا اور وہ دن رات پریشان رہنے لگا کہ اب میں بادشاہ کے سوالوں کے جواب کیسے دوں گا، مجھے تو ان سوالوں کے جواب معلوم نہیں ہیں۔ وہ اسی پریشانی میں دن رات مبتلا تھا کہ اس کے طوطے نے بھی اس کی پریشانی کو نوٹ کیا اور اس سے پوچھا کہ ملاح تم مجھے بتاؤ کہ تم کیوں ہر وقت پریشان رہتے ہو؟ ملاح نے اپنی پریشانی کا ذکر طوطے سے کر ہی دیا۔ طوطے نے ملاح کو پری والا واقعہ یاد دلایا اور کہا کہ اسے پری سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ملاح کو بھی طوطے کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور اس نے پری کو یاد کیا۔ پری کو یاد کرنے کے کچھ ہی دیر بعد پری حاضر ہو گئی۔ ملاح نے اسے اپنی پریشانی بتائی اور بادشاہ کے پوچھے گئے 2 سوالوں کے متعلق بھی اسے بتایا۔ پری نے 2 منٹ میں اس کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ اگلے دن جب بادشاہ کے پیادے ملاح کو لینے کے لیے آئے اور ملاح ان کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ وہاں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ ملاح اس کے دونوں سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا اور طوطا ملاح کو بادشاہ کو دینا ہی ہوگا۔ لیکن یہ کیا، جب ملاح دربار میں آیا تو اس نے بادشاہ کے پہلے سوال کا جواب کچھ یوں دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا پہلا سوال تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی ہے،
آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ دن اور رات ہیں جو مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز انسانی ٹانگیں ہیں۔ پہلے انسان جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں یعنی 4 چیزوں سے چلتا ہے، پھر جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر 2 ٹانگوں سے چلتا ہے، اور پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں اور 1 چھڑی یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ ملاح کے یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے ملاح سے پوچھا کہ اسے ان سوالوں کے جواب کس نے بتائے ہیں۔ ملاح نے بادشاہ کو پری والا واقعہ سنایا اور بادشاہ اس ملاح سے بہت خوش ہوا، اور نہ صرف طوطا بھی اسی کو دے دیا بلکہ اس نے ملاح کو بہت سارا مال و دولت بھی دیا۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔